رحمان صاحب، سب سے پہلے یہ کہ جو مصرع چنا گیا اس نشست کے لیے، اس کا جو شعر چنا گیا اس کا دوسرا مصرع ہے وہ یہ ہے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر فیض صاحب کی ساری شاعری میں دو بڑے موضوعات دیکھے جائیں تو یا وہ کوئے یار ہے، یا وہ عشق میں مبتلا ہیں، یا وہ سوئے دار ہیں کیونکہ ان کو قتل ہونے کا بہت شوق ہے، اور جگہ جگہ وہ کہتے ہیں پھر ہم ہی قتل ہوا ہیں یارو چلو. تو کیا یہ دو بڑے موضوعات ہیں فیض صاحب کی شاعری میں؟ نہیں، موضوع تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے جو ان کے عشق کا ذکر کیا انہوں نے دو عشق کیے. ایک عشق جو سب لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا عشق ان کا وطن سے تھا. جی، اور دوسرا عشق جو تھا وہ ان کی شاعری میں بہت نمایاں نظر آتا ہے، وطن کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے، ان کے مذاق کے حوالے سے، دارالحسن کے حوالے سے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ان کی شاعری کا ارتقاء ہوا، جو عورت سے عشق تھا اس کا ذکر کم ہوتا چلا گیا، اور جو وطن سے عشق تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور آخر اسی میں وہ. تو اس میں موضوع سکون اور بھی بہت ہیں. جب اس میں دیکھیں گے تو اس میں ان کا فلسفہ بھی ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا دیکھنا چاہتے تھے. تھوڑی آواز اونچی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھی اس وقت ساؤنڈ کے اوپر ہیں. تو یہ اور بہت سا فلسفہ ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں. ان کی چھوٹی سی نظم ہے دعا. جی آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم. جی ہم بھی جی، اگر آپ یعنی وہ اس میں انہوں نے آئینے دکھا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ آج کے حوالے سے غور کرنے کی بات ہے کہ جن کا دین کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے. تو آج کے حالات میں تو بہت 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 مناسب ہے کہ ہمارے دین میں کذب و ریا زیادہ ہو گیا ہے اور جرأت تحقیق کم ہو گئی ہے. نہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو زہر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے، پورا فلسفہ ہے کہ جو ہمارے پریزنٹ کے جو معاملات ہیں اور چیلنجز ہیں اور جو محرومیاں ہیں، اس کی جگہ ہمارا مستقبل میں کیا ہونا چاہیے. بڑی افسوس کی بات کہنے پڑتی ہے کہ آدمی آج پاکستان میں مستقبل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. اور پھر آخر میں یہ بھی ہے کہ جن کے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی نہیں، جن کے سر منتظر تیغ دفاع ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. تو آج تو بہت دست قاتل اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ جو نہیں تھے وہ بھی قاتل بن گئے ہیں. تو اب یہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح. وہ تو اپنا فرض ادا کیا، لیکن جو دعا ہے ان کی ساری، جو مستقبل بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہی ہے. نہیں تو وہ جیسے بات آگے بڑھے گی تو شاید اس میں اور باتیں بھی نکل رہے ہیں. اس پہ آؤں گا میں. ایک معمہ ذرا کچھ سمجھنے کے، وہ یہ کہ ایلس کو جو آپ کی والدہ تھی ان کو معلوم ہوگا ظاہر ہے کہ فیض صاحب اتنے عشق کیا کرتے تھے اور لکھے انہوں نے اتنے عشق. تو کیا کبھی ایلس نے شکایت نہیں کی کہ بھئی فیض یہ کون ہیں اور یہ کیوں ہیں اور ان کے لیے کیوں آپ اتنی نظمیں لکھ رہے ہیں، یہ پردہ نشین کون ہیں؟ کبھی ان میں جھگڑا نہیں ہوا اس بات کے اوپر؟ میرے خیال میں فیض کا اور ایلس کا کبھی جھگڑا ہوتا تھا تو یا تو ان کے سگریٹ پینے پہ تھا، یا ہر وقت رحمان صاحب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے آپ اس کی تصدیق کریں گے، سگریٹ پینے پہ جھگڑا ہوتا تھا. دیٹس انف فیض، دیٹس انف فیض. یا آلتو فالتو معافی چاہتی ہوں لوگوں کے ہر وقت آنے پہ ہوتا تھا کہ when are they going away فیض، when are they going، اس میں آپ بھی شامل تھے کہ آ کے بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے. تو بس اس قسم کی باتوں پہ اگر جھگڑا کہہ سکتے ہیں آپ ہوتا تھا، لیکن
یہ میرے خیال میں نے تو کبھی آج تک ان کے اوپر کسی طرح بھی سیریس قسم کا جھگڑا نہیں سنا. اور جھگڑا ہوتا ہے دو لوگوں کا, تو ایک بندہ تو سنتا ہے, وہ سنتے ہی رہتے تھے. تو وہ آتی تھی, ان کا یہ کام تھا جو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے, رحمان صاحب اس کے بالکل عینی شاہد ہیں, وہ گھڑی دیکھتی تھی 10 بجے, پونے 10 بجے شاید ایسے کوئی ٹائم ہوتا تھا. وہ آ کے کمرے میں بیٹھے لوگ 7, 8, 5 وہ آتے تھے, ایسٹرے خالی ہونے شروع ہوئے. اب وہاں سے لو بھی اب تمہارے ڈالنے کا ٹائم ہو گیا. تو وہ تو بولتے ہی نہیں تھے, تو جھگڑے والی بات نہیں ہوتی تھی. اور میرے خیال میں اگر ہوتا ہوگا تو جو ہر طرح سے ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان, وہ الگ کمرے میں تنہائی میں شاید گفتگو ہوتی ہوگی. مجھ تک اور میری بہن تک کبھی بات نہیں پہنچی کہ انہوں نے اس بات پہ کبھی شکایت کی. یہ تو میں کہوں گی اپنی والدہ کے لیے. فاروق صاحب ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں معصومیت کی دلیری. تو 1970s میں آپ کا بہت وقت گزرا, فیض صاحب جب آیا کرتے تھے تو اس وقت آپ ابھی بھی نوجوان ہیں, اس وقت ذرا زیادہ نوجوان تھے, تو اس وقت ان کی شاعری کو لے کے آپ چیزیں لکھا کرتے تھے. وہ کیا دور تھا, کیونکہ مشکل دور تھا اس ملک کے لیے, وہ باقی ادوار بھی مشکل ہیں شاید, وہ بھی مشکل دور تھا. تو اس وقت کی کچھ یادیں فیض صاحب کے حوالے سے, اور جو آپ نے پیروڈی لکھی ان کی نظموں کی. پہلے تو مجھے پہلے شک تھا پاکستان میں کسی کی کوئی نہیں سنتا. پہلے تو آپ کا تعارف کراؤں جی, چھوڑیں یہ باتیں تو ہوں گی ساتھ. عدیل ہاشمی کچھ سال پہلے ایک اسکرپٹ میرے پاس لے کر آیا, اس نے کہا آپ دیکھتے ہیں, آپ سینئر ہیں اس میں. تو وہ دیکھنے کے بعد میں فوری طور پہ بار بار کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے یار. اس نے کہا اسکرپٹ بہت اچھا ہے. میں نے کہا میں شکر ادا کر رہا ہوں, تو میرے دور میں نہیں آیا, ورنہ مجھے کسی نے جاننا نہیں تھا اتنا اچھا ہے. یہ فیملی ساری ایسی ہے. فیض صاحب کا ایک تو آپ نے یہ ظلم کیا کہ میرے استادوں کو عمر کہنی, عمر میں سب سے بڑا ہوں, اور آپ کا طنز بھی میں سمجھ گیا ہوں جو آپ نے کہا کہ نوجوان. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو وہ خاموش رہتے تھے اس میں بھی بہت کچھ ہم سیکھتے تھے ان سے فیض صاحب. اور ان کی کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جو کہ میں خوش قسمت ہوں جو میرے سامنے گزرے اور دیکھے میں نے. ان میں سے ایک تو شاید ان کو یاد نہ, انہوں نے ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, تو انہوں نے کہا کہ ابا وہ واش روم میں ایک کاکروچ ہے, وہ ذرا مار دیں اٹھ کے. وہ پہلے تو انہوں نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں, اخبار پڑھ رہے تھے, فائنل میں اخبار نیچے رکھی, اینک رکھی, وہ دیکھا کیا, تو جوتا وہ ایک سلیپر ہوتے تھے, اس سے ایک تو پہن لیا, دوسرا ہاتھ میں پکڑ لیا, اور وہ کاکروچ مارنے جا رہے ہیں. وہ گئے جب واش روم میں, اس کے بعد کچھ آوازیں آئیں تو یہ اطمینان ہو گیا کہ مار دیا کاکروچ. واپس آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا ابا وہ مار دیا. کہنے لگے وہ ہم نے کوشش کی تھی تو وہ چمنی میں چلا گیا تھا, ہم اوپر جوتا رکھ کے آ گئے. یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے, بہت بڑے آدمی کی. وہ میرے خیال میں ایک ابھی بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ اردو ادب کی اور ٹیلی ویژن کی. میرے حساب سے ٹیلی ویژن کا جو ہے نا, جو اس کی وسعت زیادہ ہے, اس کی وسعت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں ایک ان پڑھ اور جاہل بندہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اور انجوائے. اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ آپ ایک ایسا کام لکھیں, ایک ایسا کام کریں جو سب کی سمجھ میں ہے. جبکہ اردو ادب کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, جو کہ بہت کم ہے اس ملک میں, اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہوگی تبھی آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے, اپریشیٹ بھی کریں گے. جب کہ میرے خیال میں ٹیلی ویژن کا زیادہ بڑھا جاتا ہے. اور یہ ٹی وی کا حوالہ جو ہے, اس میں اس کا جو آپ نے کہا تھا اس کا آپ جواب دینے لگا ہوں کہ وہ ایک بیچ میں بڑا اچھا میڈم ایلس فیض کا بھی ذکر ہوا. ان سے ہم اتنا ڈرتے تھے, ان کے ویسے نہیں ڈرتے تھے, ان کی انگریزی سے ڈرتے تھے ہم, کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی. تو ایک بار ایسا ہی ہوا, انہوں نے کہا, ہم پریشان ہو گئے, ہم سے کوئی انگلش میں سوال کیا, آپ سوچ رہے ہیں اس کا جواب کیا دیں, تو انہوں نے فوراً اردو میں کہہ دیا, اردو میں بولو. ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ ان کو اتنی اچھی اردو آ سکتی ہے, یہ اردو یا یہ فیض صاحب کو سمجھ سکتی ہیں, تو ہم نے کیوں نہیں کہا. بہرحال تو ڈرتے اس لیے تھے انہوں نے. لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے مسز ایلس فیض نے, وہ ناقابل یقین ہے کئی حد تک. ایسے ایسے کام کیے ہیں. مثلا انہوں نے کہا مجھے کہ آپ فاروق تم ایک انسگنیا بناؤ نیشنل کونسل آف آرٹس کے لیے. تو ہم نے ایک امتحان میں اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے ان کی اس بات سے ہو گئے کہ ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے. بہرحال وہ ہم نے 2 ہی بنائے جان چھڑانے کے لیے کہ جی بس میڈم یہی 2 ذہن میں آئے ہیں تو بس یہ دیکھ لیں ان میں سے. تو انہوں نے ایک انسگنیا اٹھایا, اس نے کہا اس کا یہ کیا ہے,
تو وہ میرے سیکنڈ اس پہ تھا جو میری چوائس تھی، اس میں میں فرسٹ کسی اور کا تھا، اس کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے، اس پہ آ گئی. تو کہنے لگی، میں نے کہا جی مجھے تو ایک تعویذ میں نے لیا اور اس میں پورا ہمارا آرٹس اور پورا کلچر ہے. تو اس نے کہا اس میں کیسے کلچر ہے؟ میں نے کہا جی پہلے تو تعویذ لینا دین، پھر اس کے بعد 2 برڈز ہیں، سنگنگ، ہارمنی، اور پھر پیس اور پتے ہیں اور فلاں. تو میں نے تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا تھا. وہ چپ کر گئیں، لے گئیں، اور بعد میں کہا کہ اس سے اچھا انسیگنیا نہیں بن سکتا. وہی آج کل PNCA کے انسیگنیا. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اگر وہ تھپکی نہ دیں، ان کے ذکر آتا ہے. اب یہ ان سے بھی بہت ڈرتے تھے. یہ اصول کی ایسی تھی کہ ایک بار ریکارڈنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میڈم کوئی نہیں، میڈم آ جائیں گی. گھنٹہ گزر گیا، انہوں نے کہا پتہ کرو میڈم آئے گا. فون کیا تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا تو آپ تو ابھی تو اسٹوڈیو میں تھیں. تو انہوں نے کہا تھا میرے ابا کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے ٹیلی ویژن. آپ لوگ اگر کام صحیح نہیں کریں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کر. تو پھر ان کو بڑی مشکل بنا کے واپس لایا. انہوں نے کہا ریکارڈنگ تو پوری کر. تو ایسی فیملی اور ایسے بندے. فیض صاحب کا جو تھا، وہ جب مجھے رومانیہ میں بھیجا، میں اسکالرشپ پہ گیا، تو ارشد محمود، وہ ہمارے سب سے زیادہ بورڈ، سب سے زیادہ پھنسانے والے، سب سے زیادہ بات کو الجھانے والے ارشد محمود صاحب تھے، اور خود بھول جاتے تھے یہ. تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب، وہ ایک ہم تو 2 ہی شاعروں کو مانتے ہیں، ایک فیض احمد فیض کو، ایک فاروق کیسر. کام کروا رہا تھا نا. تو وہ تو فاروق کیسر تو ہے نہیں یہاں پر، تو آپ ہی ہیں، تو وہ ہمارا کام آپ کر دیں. تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک جنگل لکھ دیں ٹی وی کے لیے. میں نے کہا جنگل بھائی ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم نے کون سا بتانا ہے، آپ نے لکھنا ہے صرف ہمیں. انہوں نے کہا نہیں بڑی مشکل. بہرحال وہ مثالیں چھوڑ گیا، کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا تو یہ مثالیں میڈم کو دے دیجیے کہ ہنڈیا میں کام آئیں گے. وہ یہ تھے ادرک، مرچ اور دھنیا، یہ سارے نیشنل کے مسالے. تو وہ چلے گئے. اگلے دن ان کو ارشد صاحب لیٹ دفتر گئے، تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب کے 2-3 بار فون آ چکا. وہ گھبرا کے، خیر اس نے سمجھ گئے. وہ اپنا موٹر سائیکل اٹھایا اور گھر پہنچ گئے. تو فیض صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے بھائی وہ کل ہی لکھ دیا تھا، یہ لے لو. وہ پریشان ہو گیا ارشد میں. اچھا جی. اب وہ ان کے جو بول تھے، یہ سنیے گا کیا خوبصورت، کیا بڑے آدمی نے کہ، اور کس ادرک، دھنیا، مرچ اور ہلدی، نیشنل نے سب کی کایا پلٹ دی. کون کرے ان کی رگڑائی، فلانا فلاں پل میں مسالہ، ہاں پسائی، پل میں مسالہ ہے تیار، خالص عمدہ خوشبودار. تو ہم تو اکثر فیض صاحب کی کرتے رہتے، لیکن یہ نہیں امید ہمیں پتا تھا کہ فیض صاحب کے سامنے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو ارشد صاحب دھن بنا رہے ہیں، شاید توسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ کہتے تھے، وہ مزاح میں، یہ تو نہیں پتا تھا کہ سیریس اتنا ہو جائے گا. تو فیض صاحب جو بنی، تو میں نے ارشد نے مجھے، میں رومانیہ سے آیا تھا، اس نے کہا کہ فیض صاحب نے یہ بھی کام کیا ہے ہمارے لیے. تو وہ میں نے اس کی ایک پیروڈی بنائی. اور پیروڈی کہاں بنائی؟ اقسی مفتی صاحب ہیں نہیں، اقسی مفتی صاحب بھی تھے، خالد جعفر صاحب تھے، اور خالد سعید بٹ صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فیض صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب، وہ ایک تو آپ نے سنی تھی آئے کچھ اب، اس کی تو پیروڈی آپ نے سنی تھی، یہ دوسری سنی ہے، یہ بھی آپ کی اسی کی. تو میرا رنگ اڑ گیا. میں نے کہا یہ ہمیشہ جہاں وہیں پھنساتا ہے جا کے. لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا سنا بھائی. تو ہم نے وہ اس کی وہ بنائی تھی کہ خالد جعفر اقسی مفتی، نیشنل کیا مرچ اور سب کی ہاں کایا پلٹ دی. خالد جعفر اقسی مفتی، فیض نے ان کی کایا پلٹ دی. کون کرے اب ان کی رگڑائی؟ فیض نے ان کو کرسی دلائی. اور پل میں ثقافت ہے تیار، گھٹیا چربا بدبودار. اب وہ ہم تو اپنی مرضی سے کہتے تھے، وہ ہمیں تو کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، اور اپنے لیے کرتے تھے. تو فیض صاحب کے ساتھ سنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی باقی تو ساری بات ٹھیک ہے سوائے ایک لائن کے. ہم نے کہا، وہ انہوں نے بتایا نہیں کون سی لائن تھی، اور باقی سب ٹھیک ہے، جس پہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے کہ انہوں نے کیسے اپروو، ہمارا خیال سے ڈانٹ پڑے گی یہ فلاں پر. لیکن فیض صاحب کی ایک باتیں نہیں، اتنی باتیں ہمارے سامنے، چونکہ ان کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، اور اتنی زبردست، کیا معصومیت تھی، اور کیا گہرائی ہوتی تھی ان کی ہر بات میں. ایک پیروڈی میں بھی سنا دوں آپ کو. باہر بارش ہو رہی، جو آپ کے بہت سے دوست باہر سے آئے ہیں. وہ فیض صاحب کی مشہور ایک نظم ہے نا، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے.
تو فاروق صاحب نے لکھی آئے کچھ ابر پھر سیلاب آئے اس کے بعد ایڈ بے حساب آئے. تو یہ اور آگے بھی ہے کہ آرٹ کھول دی آرٹ کونسلیں ہم نے اہل فن کے ہیں دن خراب آئے, اور بال اجلے ہوئے اسی غم میں جانے کب روس سے خضاب آئے. رحمان صاحب ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک اونرشپ ہوتی ہے کسی چیز کی, ٹیلی ویژن ہو یا میڈیا ہو کچھ بھی ہو. حامد میر صاحب بیٹھے, مجھے خیال ہے آپ سے پوچھوں, آپ کا تعلق بھی جرنلزم سے رہا, فیض صاحب نے بھی جرنلزم کیا. 30 40 50 سالوں میں کیا ارتقائی منازل طے کی جرنلزم نے؟ کیا بہتر ہوا یا نہیں بہتر ہوا؟ جرنلسٹ کے ایٹیچیوڈ میں یا ان کی کمپٹنس میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی؟ ٹولز تو بدل گئے, ٹیلی فون آ گئے, میڈیا چینج ہوا, لیکن کیا کچھ اور طرح سے بھی جرنلزم بدلا ہے؟ کچھ خاصا بدلا ہے. مثلاً فیض صاحب نے دنیا بھر کے صحافت کا مطالعہ کرنے کے بعد جو معیار مقرر کیا تھا صحافت کا, اس میں کئی باتیں تھیں کہ اخبار کس طرح مکمل ہوتا ہے, زندگی کس طرح مکمل ہوتی ہے, کیا فرائض ہیں. جرنلسٹ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے اخبار کا ہی ملازم ہوتا تھا. آج کل یہ بات صحیح نہیں ہے. اپنے ادارے کا بھی ہوتا ہے, ادارے کے باہر بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تو صبح میٹنگ میں انہوں نے پوچھا بھئی یہ واقعہ ہوا تھا, یہ فنکشن تھا, ہم نے کور نہیں کیا. تو رپورٹر نے کہا صاحب میرے پاس اس کا انویٹیشن نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا خبر نکالنے کے لیے انویٹیشن ضروری ہوتا ہے؟ ارے بھئی آپ جائیے, انویٹیشن حاصل کیجئے, نہیں ملتا خرید لیجئے, ٹکٹ ہے تو ٹکٹ خرید لیجئے, میں خبر لانا آپ کا کام ہے. اب یہ طریقہ بدل گیا ہے. نہیں, اب خبر رپورٹر جو ہے وہ جہاز کا کرایہ مانگتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, رہائش مانگتا ہے, اس کے بعد خبر دیتا ہے. تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس بات کا یقین رہے کہ آپ کی خبر کی تردید نہیں ہو سکتی. اچھا, وہ بھروسہ کرتے تھے. مثلا میں اپنا بتاتا ہوں, مجھے میں چھوٹا بہت جونیئر تھا اس دائرے میں, مجھے ایک خبر ملی. پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ اخبار میں چاہے رپورٹر ہیں, سب ایڈیٹر ہیں, اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں, اگر آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ حق دے سکتے ہیں, یعنی یہ رپورٹر کا کام نہیں. مجھے ایسی میں خبر ملی تو مظہر صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ہے. مظہر صاحب نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے, مگر ایسا کریں کہ فلاں کو فون کریں اور کراچی والے سے پوچھیں اور گورنمنٹ سے بھی پوچھیں اور اس کا یہ کریں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو میں نے کہا کہ ان سے کچھ نہیں کہا. میں نے سوچا یہ سارے پروسیس میں 3-4 دن لگ جائیں گے, یہ باسی ہو جائے گی, چھوڑو. اتفاق سے مظہر صاحب چلے گئے سویڈن, چلے گئے, کہاں چلے گئے, پیس کمیٹی میں. فیض صاحب جو چیف ایڈیٹر تھے پھر افیکٹو ایڈیٹر ہو گئے. میں کہا ابھی کیا کوئی خبر؟ میں نے کہا خبر تھی وہ صرف 1 سوال کیا, آر یو شیور؟ میں نے کہا یس, لگا. تو وہ یہ جو وہ انکریج کرتے تھے. اور دوسری بات تو آپ کو مشہور ہی ہے کہ فیض صاحب کے سامنے کوئی بھی بات آپ کہیے گا, اچھا تو پھر کریں. تو وہ ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان سے بھی وہ کہتے تھے اچھا کوئی بات ہے اچھا کرو. مثلا ایک ایڈورٹائزنگ ایجنٹ تھے, بہت بڑے مشہور تھے, اسحاق صاحب, وہ لکھو. دوسری بات جو تھی ان کی خصوصیت تھی ایز اے جرنلسٹ وہ یہ تھی کہ خبر ان کے پاس چل کے آتی تھی. پنجاب کے انگریز گورنر نے ایک چٹھی لکھی وائسرائے کے نام, جس میں بتایا کہ فلاں فلاں جو ہے ہمارے خاص آدمی ہیں اور ان کا پروموشن جو ہے وہ لازمی ہے. بڑے آدمی تھے. وہ CID والے نے وہ سیل لفافہ لیا, سیدھا پاکستان ٹائمز دفتر آ گیا. وہاں اس کو کھولا, اس کو نقل کی, اس کو بند کیا.
فیض صاحب نے خبر چھاپ دی، ویسا کے پاس پہنچ گئی، سارے میں ہو گئے۔ قائد اعظم کا انتقال ہوا، گلمانی صاحب نے فیض صاحب کو فون کر دیا، تو امروز کو 2 گھنٹے کا ایڈوانٹیج مل گیا باقی اخبارات میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امروز نے جو خصوصی اشاعت چھاپی، سپلیمنٹ چھاپا، وہ یادگار ہے، ایسا پھر کبھی نہیں چھپا۔ 2 گھنٹے کے جو ان کو مہلت ملی، پورا اس زمینے میں پورے حالات قائد اعظم کے، پاکستان کی تحریک، کس طرح ہوئے، تصاویر ہوئے، 10-12 صفحے کا، اس کو پڑھنے میں بہت خاصا وقت لگتا تھا۔ تو یہ جو چیز تھی، تیسری بات تھی ان کی وہ یہ تھی کہ فیض صاحب نے جب ایز اے ٹرسٹی بھی ہو گئے تھے اے پی پی کے، جو رائٹر کا تھا وہ ٹرسٹ ہو گیا تھا، تو اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی اس بات کی کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں ریاست کی سطح پر تعلقات خراب ہیں وہ صحافیوں کی سطح پر نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک پہلا ڈیلیگیشن لے کے گئے انڈیا میں، وہاں پہ سارا رابطہ کیا، تو ان کا بطور جرنلسٹ کیریئر بہت مختصر تھا، بہت مختصر، یعنی 47 میں انہوں نے شروع کیا اور مارچ 51 میں وہ گرفتار ہو گئے، چلے گئے 5 سال۔ جی ہاں، اس کے بعد جو وہ آئے تو وہ بطور چیف ایڈیٹر کے انہوں نے آتے ہی کہہ دیا بھی میں ایڈیٹر مظاہر خان جو بات کریں گے، جب یہ نہیں ہو تو پھر ان سے پوچھ لیا کرنی ہے۔ اپنے ایک دن چپ چاپ چلے گئے بغیر استعفیٰ دیے ہوئے۔ لیکن ان کا جو ان کی جو اسٹیمپ ہے جرنلزم پہ، انٹیگریٹی کی، آنیسٹی کی، اور اپنے فرض کے حوالے سے انتظار نہیں کرنا ہے کسی بات کا، کسی بات کا سہولت کا۔ ہاں، اور ان کا میں بتاتا ہوں، ان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں ایڈیٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ کراچی میں آزاد پاکستان پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ان کے پارٹی کے لیڈروں نے میاں افتخار الدین سے شکایت کی کہ دیکھیے جی یہ پاکستان ٹائمز ہے، ہمارا اخبار ہے، آپ کا اخبار ہے، اس میں ہماری خبریں نہیں چھپتی، تو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں۔ ملا، ٹیلی فون ملا، تو سامرسیٹ ہاؤس میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے پاکستان ٹائم میں ٹیلی فون مل گیا، لیکن ٹیلی فون دقت سے ملتا تھا۔ تو میاں صاحب نے پوچھا ہاں فیض سے کیا حال کیا ہو رہا ہے، موسم شاسم ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں بچے ہاں اور کیا ہے، عشق وشق کا کیا ہے، اور اس طرح سے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اور پارٹی لیڈروں نے کہا صاحب ہماری تو بات ہی نہیں کی آپ نے، او میں بھول گیا۔ پھر دوبارہ ملاؤ، پھر دوبارہ کی۔ وہ ایڈیٹر سے کچھ نہیں کہتے تھے، نہیں ایڈیٹر سے کچھ۔ یہ جو ایڈیٹر کا مقام تھا، میں شفٹ میں بیٹھا ہوا تھا، رات کو فون آیا 11 بجے، افتخار الدین بول رہا ہوں، مدر دا فون خراب ہے، آئی کانٹ ٹاک ٹو ہم، تو مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ گھومن جو ہے نا، وزیر گھومن، اس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، وہ بری ہو گیا ہے، میرے کو بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ خبر شاندار چھپنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں فون کراں گا، میں فون کر دیتا ہوں، تسی جانو۔ یہ جو روایت تھی نا اس کی کہ جرنلسٹ کی اہمیت تھی، جرنلسٹ کا وقار تھا، اس کو ٹرسٹ ہوتا تھا، اور جیسے میں نے پہلا کہا وہ ایک ہی اس کا امپلائر ہوتا تھا۔ اب وہ باتیں افسانہ ہو گئی۔ آپ نے جو 40 سال نوکری کی ٹیلی ویژن میں، اور اتنے ادوار اس میں گزرے، سیاسی طور پہ بھی اور تخلیقی طور پہ بھی، اور پھر یہ ایک اس کو وزن کہہ لیجئے یا لیگیسی کہہ لیجئے یا بیگیج کہہ لیجئے کہ فیض صاحب ان بہت سال جلا وطنی، لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ فیض صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر پروفیشنلی ٹیلی ویژن میں کوئی نہ کوئی قدغن لگی یا کوئی وکٹمائزیشن ہوئی؟
مجھے اس بات سے یہ کبھی کبھی سوچ کے اول تو میں پیچھے کبھی نہیں دیکھتی، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں تو اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے کہ الحمدللہ جہاں میں آج ہوں لوگ عزت کرتے ہیں، ظاہر ابا کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت ہم نے بھی کام کیا ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں نے، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں نے کچھ کوشش کی کہ مجھے نقصان میری باپ کی وجہ سے پہنچایا جائے، ان کو شاید اتنے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور ان کی شاید اتنی عزت بھی نہیں ہے، اور اگر میں بتاؤں گی تو شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں. لیکن یہ وقت ضرور تھا اور رہا مختصر تقریباً 40 سال میں کہ مجھ پہ یہ ایک الزام رہتا تھا کہ میں فیض کی بیٹی ہوں. ایک دفعہ تو ایک سرونگ جنرل کو بھی میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا جی میں باپ تو نہیں بدل سکتی، باقی اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں کہنے میں کہ مطلب اس وقت ہمارے آرمی جنرل جو تھے وہ سیکٹری انفارمیشن تھے، اور اس کے اوپر جب ایک تماشا بنا لاہور اسٹیشن پہ، کوئی میں چھپاتی بھی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی وجہ ہے چھپانے کی. جب وہ یونین کا اتنا تماشا بنا اور بڑا ہوا جو بھی ہوا جو ہوا، پھر ایک انکوزیشن، اسپینش انکوزیشن آئی جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا اوپر سے آپ فیض کی بیٹی ہیں. مجھے بھی تک یاد ہے میں نے کہا جی میں باپ تو نہیں بدل سکتی، باقی آپ جو مرضی مجھ سے کہہ دیں تو میں ماننے کو تیار ہوں. اور جگہ جگہ اس طرح رہا. پروموشن 12-14 سال نہیں ہوئی. مجھے ابھی تک یاد ہے جب میری پروموشن ہوئی تو میں مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی آئے ہوئے تھے، مجھے اب نام ان کا بھول گیا، بھلی سی شکل ہے ان کی یاد آ رہی ہے، انور زاہد تھے شاید. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کا شکریہ. کہ نہیں کیوں؟ میں نے کہا جی 12 سال کے بعد میری پروموشن ہوئی ہے تو میں اتنی کچھ خوش ہوں کہ میں آپ سے کم از کم خوشی کا اظہار تو کروں. تو بڑے حیران ہوئے. تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی رہیں. پروگرام غلط دیتے گئے تاکہ پھنسے کسی طرح سے. لیکن میں تو سمجھتی ہوں شاید یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں کچھ اونچے اڑانے کے لیے. ہاں فٹ نوٹ. جب یہ ٹیلی ویژن پہ کچھ مینیجر تھے شینیجر پہ سو رہا ہے تو مل کے آئے تھے، گھر آیا، میں بھی تھا موجود. کہنے لگے لو بھائی جی پہلے منیزہ ہماری بیٹی ہوا کرتی تھی، اب ہم منیزہ کے باپ کے طور پر مشہور ہو گئے. اب ہماری تعریف یہ ہے کہ ہم منیزہ کے والد ہیں. یہ ضرور ہے کہ مجھے اس بات پہ بڑا، جہاں بھی ہم بیٹھتے تھے بھی یہ ہماری منیزہ ہماری بیٹی ہے. تو میں نے کئی دفعہ ان سے، ایک دفعہ مجھے ذرا الجھن سی ہوئی تو میں نے کہا یہ اس طرح تو نہ تعارف کرایا کرے، میرا بھی تو کوئی نام ہے فلاں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے الطاف گوہر صاحب بیٹھے تھے یا کوئی اور، تو کہنے کہ بھائی یہ منیزہ ہیں، پی ٹی وی میں بہت بڑی پروڈیوسر ہیں، اور ہم ان کے والد صاحب ہیں. تو اس طرح بھی ڈرامہ کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے چھوٹی سی بات ایسی یاد آ گئی، نام ان کا نہیں لوں گی، دوسرا جو بیچارے، لیکن مشاعرہ ہوا، بہت بڑا مشاعرہ تھا، میں ہی لے کے آئی تھی ان کو. تو کوئی صاحب تھے، آخر میں میں نے پڑھنا. اب مجھے سمجھ نہ آئی تو میں نے ابا کے پاس گئی، میں نے کہا ابا وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آخر میں پڑھے. بیٹا مجھے بھی کہیں کھانے پہ جانا، جلدی پڑھوا لو. وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ پڑھوا کے ان کو فارغ کر دیا. اور وہ it didn't matter to him. These things just didn't matter to him. اور یہ بھی آخری بات ہے، یہ ضیاء کا دور ہے، مجھ پہ کافی مشکلات نظر عنایت رہی اسی زمانے میں سارا کچھ. تو میں نے انہیں خط لکھا تھا، یہ میں خط نہیں بھول سکتی، جو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے بڑا سخت خط لکھا تھا. بیروت میں تھے، میں نے کہا یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا، آپ واپس آئیں. اور تقریباً 4-6 دن بعد وہ واپس آ گئے تھے. اور پھر وہ گئے ضیاء الحق سے ملنے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح سے کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو خیر ضیاء الحق نے جو بھی ان سے کہا کہ نہیں آپ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ وہ. لیکن مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ وہ آئے واپس، حالانکہ وقت برے تھے لیکن وہ آئے. مجھے یاد آئی جب ان کا انتقال ہوا تو میں شاید آپ لوگوں کو، میں تو خیر جو تو وہی ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں آئے. تو یہ 12 سال کتنے 12 سال کا تھا، یہ میرے پاس کھڑا ہوا تھا. اور اس لیے تو 12 سال کا بھی تھا، یہ تب بھی 40 کا تھا ویسے. تو اس لیے تو نانا کو دیکھا ہوا تھا نا، نانا کھانا کھلا دیں، نانا عیدی دے دیں، نانا کہاں ہیں، نانا کب آئیں گے. تو کونے میں لگ کے کھڑا ہوا تھا، تو لوگ آ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے اس نے پوچھا تھا، کہتے یہ سب لوگ نانا کو جانتے تھے، نانا ان کو جانتے تھے، ہوا دے آدھے فرینڈس آف نانا. میں کہا اس دن شاید اس کو ہوا کچھ اندازہ کہ نانا کیا چیز تھے. میں نے کہا نہیں بیٹا
He didn't know him, but they know him. And that was the important part. फारूक साहब, आपकी जो संजीदा शायरी है जी, वो भी शायद बहुत सौ को ना पहुंचो। एक आध शेर मैं आपको सुनाऊं फारूक साहब की जो संजीदा शायरी, अगर आपने कलियां 3-4। जिस्म बोझल हुए चाहते खो गईं, नींद जागी रही लोरियां सो गईं, साए गहरे हुए गीत बहरे हुए, गूंज साकन हुई बोल ठहरे हुए, ख्वाब की मुंतज़िर आँख थपकने लगी, अंधे हाथों से लम्हे थपकने लगी, दिल की दहलीज पर कोई आहट नहीं, रंजो गम में भी मुस्कुराहट नहीं, उम्र की धूप में एक नए रूप में वक्त ढलने लगा, रंग बदलने लगा। अच्छी शायरी कैसे की जाती है? अच्छी शायरी के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अच्छी शायरी कैसे हो? अच्छी शायरी नहीं है। एक शायरी जो है एक एक्सप्रेशन है जो आपने दूसरों तक पहुँचाना है। लेकिन इससे पहले ये आपने संजीदा बात कर दी। मुनीज़ा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती। ये बहुत अच्छा है, बड़े आदमी की निशानी है। अगर ये पीछे मुड़ के देखती तो पता चला सैकड़ों लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। ये अपने नक्श छोड़ जाते हैं। मुझे मुनीर नियाज़ी की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि असल आवाज़ फैज़ है, हम उनकी बाज़ गश्त हैं। तो ये जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, जो उस पगडंडी पे चलता है जो फैज़ साहब ने हमारे लिए छोड़ी, क्योंकि जंगल में तो नहीं पता चलेगा किधर जाना है हमने, तो पगडंडी बना के तो हम उस पे चल रहे हैं। बाज़ गश्त ऊपर से आती है, ये नहीं कि आपको किसी आवाज़ का रिस्पांस है या किसी की गूंज है। वो जो आप कह रहे हैं कि सीरियस शायरी, सब सीरियस है। मेरे नज़दीक अंधेरा जो है वो अवधि है, उसको दूर करने के लिए लाइट आई है। तो इसी तरह सीरियसनेस तो अंदर होती है, वो एक्सप्रेस कैसे करना है। फैज़ साहब की का कलाम जो है वो मैं वही समझता हूँ कि आज के 2019 में पढ़ेंगे तो आज की बात समझ आएगी, 2020 में पढ़ेंगे उस अगले सदी की आवाज़। मतलब कहने का मतलब वक्त के साथ साथ हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें तो हम जब अकेले होते हैं या बैठे होते हैं तो लगता है ऐसा है कि अच्छा ये क्यों मज़ाहिया बात या क्यों ऐसी बात की है। तो ये वो ब्रेक है जो ज़िंदगी में लाना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन असल चीज़ संजीदगी है। उसकी एक फैज़ साहब की एक और बड़ी मज़ेदार बात है। वो एक उनके पास बेदी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि शाम को एक एग्ज़िबिशन मैंने लगानी थी और उसका ब्रोशर मैंने बनाया था जो मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ब्रोशर था और मैं बड़ा सा फ़ख्र करता था। फैज़ साहब के पास लेके भी गया कि अभी दाद मिलेगी मुझे, तो लेकर उन्होंने 1 मिनट देखा तो साइड पे रख दिया। मैंने कहा सर अच्छा नहीं लगा? कहते नहीं बहुत अच्छा है, इसको एग्ज़िबिशन में नहीं रखना। परेशान हो गए कि तो आज शाम को तो एग्ज़िबिशन है तो इसमें क्यों नहीं रखे। तो उन्होंने कहा इसमें श्रीलंका की फोक आर्ट की एग्ज़िबिशन थी जिसका ब्रोशर मैंने बनाया था। तो उसने कहा सिरी के स्पेलिंग ठीक नहीं। मेरा तो रंग उड़ गया, नौकरी गई उड़ती फिरती कि कहाँ ढूंढेंगे। मैं तो वहाँ सारा घूम फिर के आया। तो शाम को बेदी साहब एग्ज़िबिशन से पहले आए तो उनको दिखा रहे थे, तो मुझे आवाज़ दे के कहने लगे वो ब्रोशर लेकर आओ। मैंने कहा बेस्टी इनके सामने, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो प्रूफ रीडिंग की उसकी गलती थी प्रेस की। तो चले गए जी। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसा ब्रो। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बढ़िया। तो उन्होंने कहा सारा देख लिया, आगे देख लिया वापस। तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, उन्होंने कहा तुसी भी सरदार ही निकले हो। अब ये मुझे पता था कि क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़ के उन्होंने तस्वीरें देखी हैं, अंदर जो भी था कंपोजिशन, वो एक मैसेज दे के जाते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो बस ले के मार जाती है, वो बांध देती है बंदे को कि हमें कोई नौकरी से निकाला, कुछ नहीं कहा, कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि वो 1000 के करीब ब्रोशर छप चुका था, जो अभी भी है वैसे पड़ा हुआ है। ये बड़े आदमी की निशानी है जिसको मैं कहता हूँ थपकी। अगर ज़िंदगी में आपको कोई बड़ा आदमी थपकी नहीं दे, आप कोई मुकाम नहीं हासिल कर सकते। तो बचपन में प्राइमरी स्कूल से शुरू होके, बाप से शुरू होके बड़े आदमी के पास, वो आपको कहते हैं कि हाँ करो, ये लिखो, ये, तो आपको वो थपकी मिलती है। अगर वो कहे ना करो तो आप किसी और लाइन पे चले जाएंगे, आप वो होंगे नहीं।
تو وہ فیض صاحب کا ہونا اور فیض صاحب کی جو کلام ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں یہ اس کی باز گشت ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. انہوں نے ان سے بہت بڑی بڑی باتیں ہمیں, تو وہ لے کے ہم اس طرف کوشش کرتے ہیں. تو ایک اور بھی ہے اس طرح کا جو شاید میری کتاب میں ہے کہ دھوپ میں ہو سکے نہ چھاؤں میں, وقت الجھا رہا یوں پاؤں میں, اور قافلے چاہتوں کے بے گھر ہیں, قافلے چاہتوں کے بے گھر ہیں, وقت مصلحت بس گئی پناہوں میں, اور لگ گیا ہے قفس میں جی اتنا, کوئی پنچھی نہیں فضاؤں میں. اور آخری شعر ہے جس کی وجہ سے کہ کھو دیا ہے کسے عبادت میں, کھو دیا ہے کسے عبادت میں, ڈھونڈتے ہیں جسے گناہوں میں. اب یہ پوئٹری تو یہ تو وہی ہے, تو اس سے بڑی بڑی بات تو فیض صاحب ہم خود پڑھ چکے ہیں. یہ باز گشت ہے, یہ آپ میں ہم سب میں آنے والی نسل میں یہ آنی چاہیے اور یہ آگے بڑھنی چاہیے, تبھی یہ قائم رہے گی. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا آدمی جو ہے وہ تو بات کر کے چلا جاتا ہے, اس کی بات اٹھانے کس نے, یا اس کی بات کو آگے, میرے خیال میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ وہی تھی یہ جو ان کے ہوتے ہوئے, یہ مجھے کسی نے کہا, میں نے سمینہ کو فون کیا, میں نے کہا میڈم ڈائریکٹر پروگرامز بن گئی, کہنے لگی اوہو اب تو کام ہی نہیں ملنا. میں نے کہا ہیں, میں تو خوشی سے بتا رہا ہوں کہ وہ آ گئی ہیں. انہوں نے کہا اب تو جو سختی تو ہونی ہے تم پہ وہ دیکھنا کیونکہ وہ کوالٹی کو پسند کرتی ہیں, اور تو وہ ہماری تو بڑی غلطیاں نکالیں گے فلاں فلاں. یہ بات درست بھی ہے کیونکہ ان سے بھی بہت ڈر لگتا تھا, ان سے یہ کہ یہ کرٹک تھیں بہت زبردست قسم کی, ہاں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں, اور جو اچھی لگتی تھی چیز اس کی داد اس وقت نہیں دیتی تھی. جو ہم کہتے تھے اچھا ابھی تو داد ابھی ملنی چاہیے تھی, نہیں بعد میں داد دیتی تھی جب وہ کام ہو جاتا تھا یا وہ. تو یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے, ہم تو واقعی باز گشت ہیں ان کی. ایک اور بھی شعر میں آپ کو سناؤں فاروق صاحب کو, مجھے یاد آ گیا, میرے پیارے اللہ میاں یہ بات کتنی انفیئر ہے, ہم جاتے بائی روڈ ہیں اور وہ بائی ایئر ہیں. تو یہ پوری کتاب ہے, یہ بھی پڑھنے والی ہے, اس کا عنوان ہے میرے پیارے اللہ میاں. رحمان صاحب ابھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دور کی چیز لکھی گئی ہے, اور ظاہر ہے بڑے کسی بھی فن پارے کی خوبی یہ ہے کہ وہ لگے کہ اس دور کا ہے, یہ ابھی تک وہ ریلیونٹ ہو. وہ ایک دفعہ فیض صاحب سے کسی نے کہا بھی کہ فیض صاحب آپ نے جو بہت سال پہلے باتیں کہیں وہ لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے ہیں. تو فیض صاحب نے انکساری سے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, آپ لوگوں نے اپنے حالات ہی نہیں بدلے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو ابھی شروع میں آپ نے بات کی تھی دستے قاتل, اور آپ نے کہا وہ مضبوط ہو گیا دستے قاتل. تو دستے قاتل مضبوط ہو گیا یا جھٹک دینے کی توفیق نہیں ہے ہمارے پاس؟ دونوں ہی باتیں ہیں. یعنی جس رفتار سے دستہ قاتل مضبوط ہوا ہے اور حاوی ہوا ہے, اسی رفتار سے آپ کی مدافعت کی جو قوت تھی وہ کم ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ ظلم کا جو پیمانہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اس میں بہت سی کے علامات ہیں اور بہت سی کے وجوہات ہیں. فیض صاحب نے خود کہا تھا کہ جو آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل ایک نشتر ہے, اور جو میرے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو جن لوگوں کے پاس نشتر ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو اس کو استعمال نہیں جانتے, تو اس میں یہ مسائل تو ہوتے ہیں. نہیں فیض صاحب کہ اگر پوری شاعری آپ دیکھیں تو ایک دفعہ میں نے ایک کوشش کی تھی سمجھنے کی, اور بعد میں پھر ناصر صاحب نے بھی کی, کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ بھی بڑی مایوسی کا زمانہ ہے, پھر 1952 میں باہر کے امکان کہیں پیدا ہوئے تو ہیں, تھوڑی بہت تحریک چلی کہ ڈیموکریسی بحال ہو جائے گی. پھر اور آگے چلے تو پھر ایوب خان کا زمانہ آ گیا, یہاں سے شہر کو دیکھو آ گیا. پھر 1977 میں جو انہوں نے کہا ہے, اس سے پہلے ڈھاکہ کے اوپر بھی لکھی انہوں نے, ڈھاکہ سے واپس. وہ تو ڈھاکہ پہ جو زیادہ ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہے وہ تو کم پڑھی جاتی ہے. حذر کرو میں تن سے کہ میں تن میں خوں ہی کتنا ہے, اور اس کو جو پیش گوئی ہے کہ جب میرے بعد جو ہوگا تو ایک ایسا طوفان آئے گا سارا سب کچھ جل بھسم ہو جائے گا, وہ بھی ہے.
پھر اس کے بعد واپسی کا بھی ہے، واپسی بھی ہے. پھر 77 میں جو ان کی ہے کہ ہم کہیں کب سے دل امید پہ دریوز اگر، یہ گھڑی نبھی تو پھر اپنے ریزہ ریزہ اپنے خواب جوڑنے لگ جائیں، پھر پہلے کی صورت جوڑنے لگ جائیں گے. تو مطلب یہ کہ جو بات اصل سمجھنے کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے کہیں. یعنی ایک دفعہ ان سے جب میں پوچھی ان سے کہ فیض صاحب ریئلزم سے کیا مراد ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ ریئلزم سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت تغیر کا عمل جاری رہتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہوتا ہے موجود. لیکن ریئلزم یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی کہیں، یہ نہ کہیں کہ کل یہ جو ہے یہ بات جو ہے سارا نقشہ بدل جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو یہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے. اور دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ بڑی حد تک انہوں نے کوشش کی، جو ذرا ابھی مسئلہ الجھا ہوا ہے، کہ دو باتیں تھیں. ایک آپ کا نظام غلط ہے، اس کو بدلنا ضروری ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے عقیدہ غلط چنا ہوا ہے. تو عقیدے کے معاملے میں بھی انہوں نے بہت احتیاط سے کہی، لیکن باتیں جو کہی ہیں، اور یہ کہ جے تو میری مننے تے میں تیری مننا، یہ تینوں نہیں پوچھتی تو میں جاواں تو رب کوئی ہو لوڑا، یہ کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اکثر لوگ پتہ نہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، لیکن بہرحال اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر فیض صاحب آج کے دور میں زندہ ہوتے، میں نے لفظ دور استعمال کیا بجائے پاکستان استعمال کرنے کے جان بوجھ کر، اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے تو کیا محسوس کرتے یا کیا کہتے یا کیا سوچتے یا کیا لکھتے؟ جو کچھ لکھتے آئے تھے اسی کا تسلسل ہوتا یا کچھ اور طرح سے کچھ کہتے؟ اب زندگی کے اس دور میں جب کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے بقول شخص سے آخری ریل چل رہی ہے، وہ بھی شاید ری رن پہ نہ چلی جائے ویری سون، جتنی ان کی کمی آج محسوس ہوتی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو. جتنا اس وقت ایک مجھے، اب میں اپنی بات کر رہی ہوں صرف، ایک شخص ایسا چاہیے، ایک تو بیٹھا ہے میرے ساتھ جو مجھے بہت کم ملتا ہے کیونکہ بہت پھرتا رہتا ہے، آپ کی بات کر رہی ہوں، صرف یہی ہے مطلب میرے پاس، جن سے آپ کوئی رائے، کوئی اس پاگل پن کا سلجھاؤ پوچھنے جائیں تو وہ نہیں ہے. تو ایک تو وہ کمی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی ہماری ایک بہت اچھی دوست ابا کی تھیں، اب بھی پتہ نہیں ہے حیات کے نہیں، انڈیا میں، شیلا سندھو ان کا نام تھا کہ ہے. جب ابا نے ظاہر ہے وہ سوویت یونین کو بریک اپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یا تقریباً مطلب ایک طرح سے اتنا زیادہ انہوں نے اس وقت، یعنی جو پیچھے اب ہو رہا ہے وہ شاید نہیں دیکھا رشیا میں. وہ مجھے کہتی تھیں، اور انہوں نے مجھے یاد اچھی طرح کہ چنگا ہے فیض چلا گیا، انہیں غم چکنا ہی نہیں سی کہ ساری عمر آپ ایک کسی چیز کو، کسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے رہے اور پھر آپ کے سامنے ذرا سے اس کی سپریشن ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں آج جو اس وقت اس دور میں ہم پہ گزر رہی ہے اور جو ہو رہا ہے، جس طرح جو ان کی بات ہو رہی ہے، میں کبھی کبھی سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ وہ چلے گئے. ان سے شاید یہ غم برداشت نہ ہوتا، کس طرح سے آپس میں جو اس وقت لڑائیاں ہیں عورتوں پہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہوتے، لکھتے تو رہتے، دل تو ان کا دکھ تھا اور انہیں محسوس تو ہوتا کہ جو بھی مظلوم، بٹ I think he would have probably had so much to write about, unfortunately. There is so much now that is happening جو ان کو تکلیف دے سکتا تھا، بہت زیادہ. تو شاید وہ جس وقت گئے، میں تو خیر اس میں یقین کرتی ہوں کہ وقت مقرر ہے، تو ٹھیک ہی وقت تھا. شاید اتنا برا یا اتنا وہ شاید زیادہ اداس یا دل برداشتہ نہ ہوتے. یہ ہم جیسے ہی سخت لوگ ہیں جو جیے جا رہے ہیں اور امید کی کرن ڈھونڈے جا رہے ہیں. لیکن ان کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ ایسا ایک سامان دے گئے ہیں
کہ اس میں سے کچھ بھی پڑھنے لگو تو روشنی کے علاوہ ایک کرن ہی آ جائے تو وہ بہت ہے. یہ ہم نے ایک دفعہ پوچھا تھا منو بھائی اور میں تھے، ان سے ڈسکس کر رہے تھے اور ان سے پوچھا کہ اگر فیض صاحب حالات اس سے زیادہ خراب ہو جائے، پہلی بات تو یہ جو سوال آپ کا ہے نا، آپ کسی کا فیض صاحب کا ذہن ہو وہ جواب دے سکتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. لیکن یہ کہ منو بھائی اور میں دونوں ہم نے پوچھا کہ اگر حالات خراب ہوں، ایسا ہو ایسا ایسا ہو، تو ان کا کہ جو کچھ بھی ہو آپ بور نہ ہوا کریں. یعنی ان کی مراد ان سے یہ تھی کہ ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ کہ بور ہو کے بیٹھ گئے بھی کیا کریں. مقصد ان کا یہ تھا کہ کیسی ہی بھی صورت کیوں نہ ہو، انسان کے پاس اتنی استعداد ہے، اتنی استطاعت ہے کہ اس میں سے راستہ نکال لے گا. کہ جو ہم لاہور میں آپ لوگوں کو کھلی دعوت ہے کہ لاہور میں جو ہم فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کرتے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں، 4 سال ہو گئے، انشاءاللہ یہ 5واں ہوگا. تو وہاں جو رونق ہوتی ہے اور جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آپ جیسے نوجوان اور سب لوگ آتے ہیں، 15، 16، 17 نومبر کو اس سال لاہور میں ہوگا. وہاں مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے فیض آلموسٹ ایز اف کہ وہ پھر رہے ہیں. آپ بھی وہاں گئے ہیں، میر صاحب بھی وہاں گئے، مجھے لگتا ہے جیسے وہ بڑے خوش ہو کے کہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ خوش رہو اور کوئی امید کو آگے لے کے چلو اور دل کو اداس نہ ہو. ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں. پچھلے سال جو فیض فیسٹیول ہوا اس میں بہت سارے لوگ تھے، تو کسی دور دراز علاقے کی کوئی استانی تھی کسی اسکول کی، انہوں نے مجھے روکا اور کہنے لگی کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیض صاحب کو جو زندگی میں جو بہت سارے غم تھے ان میں 2 ایسی غم جو ان کا ذکر کیا. میں کہا جی بالکل مجھے معلوم ہے. ایک تو یہ کہ ان کو حافظ قرآن کو ہونے کا تھا، لیکن وہ نہیں، 3 انہوں نے سپاری حفظ کیے، پھر اس کے بعد نہیں وہ آگے کر سکے، وہ ان کو غم لگا رہا زندگی بھر. اور جو دوسرا غم فیض صاحب کو تھا وہ یہ تھا کہ وہ کرکٹر نہیں بن سکے. تو وہ جو استانی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے نا تو وہ یہ دیکھتے کہ کرکٹر تو وہ نہیں بن سکے لیکن یہ سینچری ان کی ہے. فاروق صاحب آخری 2-4 منٹ رہ گئے. آپ نے بھی ہمیشہ جب کام کیا تو اس میں مزاح کے پہلو میں سوسائٹی کی جو کمزوریاں ہیں انہی کو آگے لا کے رکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرٹسٹ کو یا رائٹرز کو یا جرنلسٹ کو یا ایکٹرز کو یا کسی بھی طرح کے تخلیقی لوگوں کو یہ ذمہ داری ہمیشہ اٹھانی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کی کوئی بہتری کی کام کریں، یا بس انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے بس یار فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ پگ ڈنڈی ضروری ہے، وہ بنانی چاہیے. لوگ کس راستے پہ چلیں ورنہ وہ کھو جائیں گے، راستہ ہی نہیں ہوگا. دوسری میں واپس آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ مائک کھول دیں، وہ ان کو پتہ ہے مائک کیوں بند کیے ہوئے ہیں. بہت تیز لوگ ہیں، عقل مند لوگ، کیونکہ یہاں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مائک بند ہی ہونا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو انڈائریکٹ بات، وہ ایک ہم نے ایک چنک بنایا تھا جس میں سرگم کو سب کہتے تھے لالٹین محفل مشاعرہ. ایک ادبی محفل کو ہم نے نام رکھا تھا ایک دبی محفل، ایک کو الگ کر دیا تھا تو ایک دبی محفل. تو وہ باتیں تو کر جاتے تھے، سلیقہ آنا چاہیے آپ کو. آپ پکڑ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ شاید ان کو ڈر ہے. پاکستان میں نے نہیں دیکھا کسی رائٹر کسی شاعر کی وجہ سے انقلاب آیا، یہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ شعور دیتا ہے آپ کو سوچنے کا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ادھر چلنا چاہیے. تو ایک مجھے ابھی پہلی نشست میں وہ بابوں کا ذکر ہوا تو مجھے بڑا اپنا ایک پرانا وہی شعر یاد آ گیا جو محفل میں پڑھتے ایک دبی محفل میں، کہ وہ سرگم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بابا بابا کہہ رہے ہیں بار بار، تو یہ میرا شعر یاد رکھیں کہ میں بلاتا تھا لوگ آتے تھے، مال بکتا تھا لوگ کھاتے تھے، مال ہے ختم خالی چھابا ہے اب برے حال میں یہ بابا ہے. تو یہ ان لوگوں کی یہ تو ہے وہ کہ آپ ایک دور سے گزرتے ہیں اور آپ کچھ دے کے آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ انڈائریکٹ لوگوں کو یا آڈینس کو یا ویورز کو کچھ ملے. اتنا سخت نہیں، یہ ہم نے یہ فیض صاحب سے سیکھا. فیض صاحب بھی صبر کی تھپکی دیتے تھے،
وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو ہے. تو وہ ایک وہ بازگشت یہ جو میں نے بتایا نا وہ وہی ہے، وہ ہم نے آگے لے کے جانی، وہی آگے جاتی ہے. آخری کوئی آخری ایک بات فیصل، نوجوان یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوانی جو ہے وہ ذہنی کیفیت ہے، تو جو بزرگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ وہ نوجوان ہی ہیں. اگر پی ایم صاحب نوجوان ہیں تو پھر تو ہم سب نوجوان ہیں. تو نوجوانوں کے لیے کہ جو شاید اردو زبان سے کچھ دور ہیں، شاید ثقافت سے کچھ دور ہیں، شاید شاعری سے دور ہیں، فیض کے اقبال سے دور ہیں اور اقبال کے فیض سے دور ہیں، کوئی ایک آدھ بات ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیسی آئے گی نرمی مزاج میں جو اتنی سختی آ گئی ہے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ فیض پڑھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ زندگی سے جڑے رہنا چاہیے. یعنی آپ علم کی دنیا الگ مینارے پہ نہیں بنا سکتے. جتنے آپ لوگوں سے جڑیں گے اور عام آدمی سے جڑیں گے تو اسی میں آپ کو راستہ مل جائے گا. میرا ایک ایسے پروفیشن سے تعلق ہے جس کے اوپر بہت نظر ہے، اور جس طرح بھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. وہاں پہ جتنا ہمیں ڈرنا سکھایا گیا ہے اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا. اور یہ ڈر جو ہے یہ ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے، یہ ہمارے اندر 3 4 5 جنریشن سے بیٹھا ہوا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے اپنے طور پہ 75 76 تک یہ ڈر نہیں تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کا دور کہہ لیں آپ یا بھٹو کا جو بھی تھا، اوپن دور تھا. اس کے بعد جو ڈر بیٹھنے لگا ہے، جو خوف بیٹھنے لگا ہے، ایک ایک لفظ پہ پکڑ، ایک ایک بات کے اوپر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس نے جو کہا میرے پہ مجھ پہ ہے. مجھے ایک پروگرام دیا گیا، وہ چونکہ شخص بھی مر گیا جس نے دیا تھا، وہ جان کے دیا تھا کہ اس کو پکڑ کر دو، اس کو میوزک دے دو. تو میوزک مجھے نہیں آتی تھی تو میں نے میوزک کا پروگرام دے دیا. تو میں سوچتی تھی کیا کروں. تو میں نے ظاہر ہے میرے شروع بھی آخر فیض ہے اور آخر بھی فیض ہے، تو میں نے وہ نظم ان کی وہ لی کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو وہ اس کے اوپر میں نے پروگرام ختم کیا. وہ تیرے کی جو پکڑ ہوئی صبح، آپ کو پتہ ہے یہ 1947 پہ لکھا گیا تھا اس کا. تو اس بھی تمہاری انٹرپریٹیشن یہ ہے، میری یوتھ کا پروگرام تھا. تو میں نے کہا میں تو یوتھ کو کہہ رہی ہوں ابھی چلو، ہمت کرو، حوصلہ کرو، چلتے چلے جاؤ. تو اس کے اوپر بہرحال مجھے 36 خط آ گئے تھے، لیکن اس کے آگے بات نہیں بڑھی تھی. تو یہ ڈر جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس ڈر سے اور اس خوف سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ اتنا ڈر نہیں کرنا. اس ڈر سے کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اور پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. فیض پڑھیں اور وہ ڈر جو ہے نا اس میں اپنے اندر سے نکالیں. اور ختم تو ظاہر ہے فیض صاحب کی ایک بات بھی ہونا چاہیے. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کا عنوان ہے ندائے غیب. تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے شرکا کا بہت بہت شکریہ.